بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ قضائے حاجت کے آداب۔ اگر قریب میں پردے کے ساتھ استنجے کا انتظام نہ ہو، کھلی جگہوں میں استنجا کی نوبت پیش آئے تو کہیں دور جا کر استنجا کرنا، کسی جگہ چھپ کر قضائے حاجت کرنا، مناسب جگہ میں قضائے حاجت کرنا، سخت زمین پر پیشاب کرنے کی نوبت آئے تو کھود کر زمین کو نرم کر لینا، ممنوعہ جگہوں مثلا راستے میں، سایہ دار جگہوں میں، مسجد کی در و دیوار پر، کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں قضائے حاجت نہ کرنا، غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا، وضو کی جگہ پر پیشاب نہ کرنا، دینی تحریرات کو لے کر بیت الخلاء نہ جانا، سر ڈھانپ کر جانا، جوتے چپل پہننا، بائیں پیر سے داخل ہونا۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنا، کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا، بوقت ضرورت بقدر ضرورت سطر کھولنا، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھنا، دونوں رانوں کو خوب کشادہ کر کے بیٹھنا، پیشاب پخانے کی طرف نہ دیکھنا، بلا ضرورت بیٹھے نہ رہنا، بیت الخلاء میں زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا، کسی سے بات چیت نہ کرنا، اگر چھینک آئے تو دل میں الحمدللہ کہنا، دہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھونا، دہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرنا، استبراء کرنا یعنی پیشاب کے قطرے نکلنے سے مکمل طور پر اطمینان حاصل کر لینا، ڈھیلے اور پانی دونوں کا استعمال کرنا، ڈھیلوں سے استنجا کرنے کی صورت میں طاق عدد کی رعایت رکھنا، اور یہ دیہات میں تو صحیح ہوگا، شہروں کے اندر اس کی جگہ جو عام طور پر ٹوائلٹ پیپر استعمال کیے جاتے ہیں انہیں استعمال کرنا، ممنوع چیزوں مثلا ہڈی، لید وغیرہ سے استنجا نہ کرنا، پہلے دہنا پیر باہر نکالنا، بیت الخلاء سے باہر نکل کر یہ دعا پڑھ لینا: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ قضائے حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و احسان سمجھنا۔ قضائے حاجت کے بعد مزید ستھرائی کے لیے اپنے ہاتھوں کو صابن یا مٹی وغیرہ سے مل کر دھو لینا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استنجا کا تقاضا ہوتا تو بقصد دوری اختیار فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت کے لیے جن چیزوں سے پردہ کرتے تھے ان میں سب سے پسندیدہ چیز ریت کا تودہ یا کھجوروں کے جھنڈ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے نرم جگہ تلاش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لعنت کی چیزوں، گزرگاہ میں، عام راستے میں، سائے میں قضائے حاجت یعنی پیشاب پخانہ کرنے سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ زیادہ تر وساوس اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے۔ حضرت حبیب بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنے جوتے پہن لیتے اور اپنا سر ڈھانپ لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو دعا پڑھ لیتے: اے اللہ، میں شیاطین مردوں اور شیاطین عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کرے تو قبلے کی طرف نہ رخ کرے نہ اس کی طرف پیٹھ کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تمہارے سامنے یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنا لباس زمین سے قریب ہونے تک نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آپ پیشاب کر رہے تھے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، جب تو مجھے اس حالت میں دیکھے تو سلام نہ کیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص قضائے حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں، ہر ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ بھی رہا ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی حرکت سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو دہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین کے متعلق فرمایا، یہ آیت اہل قباء کے متعلق نازل ہوئی، یہ لوگ ڈھیلے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے تھے، لہٰذا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔
اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈھیلے سے استنجا کرے تو وہ طاق عدد لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لید اور ہڈی سے استنجا مت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو غفرانک پڑھ لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو دعا پڑھ لیتے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کا تقاضا ہوتا تو میں مٹی یا چمڑے کے چھوٹے برتن میں پانی لے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے پھر زمین پر اپنا ہاتھ رگڑتے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔